نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی الذی حرمها جس نے حرمت دی ہے اس کو وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہر شے ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بس جس شخص نے ہدایت حاصل کی بس یقیناً اس نے ہدایت اپنی ہی ذات کے لیے حاصل کی ہے وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہو گیا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ بس آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ان قریب دکھائے گا تمہیں اپنی آیتیں پس تم پہچان لوگے ان کو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں رب تیرا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ اجمعین معزز سامعین سورۃ النمل آیت نمبر 91 92 اور 93 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین قیامت کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سبھی ڈر جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر حاضر ہو جائیں گے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اس وقت جو نیکی لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا اور اس خوف سے محفوظ رہے گا اور جو برائیاں لے کر آیا ان کے چہروں کو الٹا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات سمجھانے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی بات نہ مانے تو آپ کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے بے شک اور ساتھ ان کو یہ بھی تنبیہ کر دی کہ دیکھو کعبۃ اللہ
جس کا مالک اللہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اہل مکہ ان کو شرف اور عزت عطا کیا گیا ہے۔ لوگ ان کا احترام کرتے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، جیسا کہ سورہ قریش میں ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ جو سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی قافلے ان کے جاتے قریش کے، تو لوگ راستے میں ان کا بہت احترام کرتے، حتیٰ کہ ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے اور ان پر حملہ نہ کرتے کہ یار یہ تو کعبہ کے پڑوسی ہیں۔ فرمایا جس کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزتیں دی ہیں، جس کعبہ کے گرد اللہ تعالیٰ نے اپنا حرم بنایا ہے اور وہاں تم رہتے ہو، اس کعبہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی اس گھر کے مالک کی عبادت تو کرو نا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ شان ملی ہے۔ اچھا تم کرو یا نہ کرو، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت ضرور کروں گا، الذی حرمہا، جس اللہ نے اس کو حرمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ کعبہ کو عزت دینے والا، کعبہ کے گرد حرمت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی اس گھر کو، اس گھر کے ارد گرد کو جہاں ہم رہتے ہیں، ہم اس رب کی عبادت کیوں نہ کریں؟ میں تو ضرور عبادت کروں گا۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیں جی، میں حکم دیا گیا ہوں اس شہر کے رب، یعنی مکہ کے رب اور مالک کی عبادت کروں جس نے حرمت دی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ کا رب اللہ ہے، اس لیے وہاں کی عبادت ہے، ہم تو مکہ میں نہیں رہتے، اسی لیے ساتھ آگے فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، مکہ کی حرمت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ دھیان مت کرنا کہ ہم مکہ سے باہر ہیں تو ہم جو مرضی کریں، نہ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ۔ تم مکہ میں رہو یا دنیا کی کسی کونے میں رہو، رہتے تو اللہ کی ملک کے اندر ہی ہو نا، مالک تو ساری کائنات کا اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے اسی کی ہے، اور کوئی شخص بھی اللہ کے ملک سے باہر نہیں ہے، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے فرما برداروں میں سے ایک فرما بردار بن جاؤں۔ اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا فرما بردار ہو جا، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار بن گیا ہوں، عاجز بن گیا ہوں۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، ایک تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے یہ حکم ہے۔ نمبر 2 وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے عظیم کلام عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں، یہ بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور 40 سال تک لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، بڑا مشہور واقعہ کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے فیصلہ کس سے کروایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور آپ نے جا کر وہ حجر اسود نصب کیا، اور فیصلہ اسی سے کروایا جاتا ہے جس کو بندہ ذہین سمجھتا ہے، سمجھدار۔ کبھی کوئی آدمی بے وقوف آدمی سے فیصلہ نہیں کرواتا۔ مثلا میرا اور کسی بندے کا کوئی جھگڑا ہے
تو ہم اسی بندے سے فیصلہ کروائیں گے جو اس معاملے کو سمجھتا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو سمجھدار بھی سمجھتے تھے، صادق، امین اور سب سے بڑا ذہین یہ بھی سمجھتے تھے، لیکن 40 سال کے بعد مجنون کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے حبیب یہ جو تجھے جھٹلا رہے ہیں نا، دراصل تجھے نہیں، یہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اصل میں ان کا جھگڑا میری آیات کے ساتھ ہے، تیری ذات کے ساتھ نہیں۔ تیری ذات کے ساتھ ہوتا تو 40 سال پہلے کرتے۔ جب تک میری آیات نہیں آئی تھی تب تک تجھے صادق، امین اور ذہین مانتے تھے۔ جب میری آیات آئیں تو انہوں نے تجھے مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر کہتے ائت بقرآن غیر ھذا وبدلو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو تبدیل کرو۔ اور کبھی کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرے نا مت سنو اور شور ڈالو تاکہ اس کی بات آگے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ یا اللہ اتنا کیا مسئلہ تھا انہیں قرآن پاک سے؟ 15ویں پارے میں اللہ نے بتایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، میرے محبوب جب قرآن میں آپ میری وحدانیت کو بیان کرتے ہیں نا، یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اصل میں اللہ کی وحدانیت کے دشمن ہیں، اس لیے فرمایا مجھے تو یہ حکم دیے گیا، میں تو بیان کروں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں تلاوت کروں کس کو؟ قرآن کو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت اپنی ہی ذات کے لیے حاصل کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہو گیا، جو پھٹک گیا، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے انما انا من المنذرین، بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں سے ایک ڈرانے والا ہوں۔ سمجھ لو گے تو اپنا فائدہ ہوگا، نہ سمجھو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور یہ بھی کہہ دیجئے سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ کیا مطلب؟ تم نہ بھی مانو، تم نہ بھی ایمان قبول کرو، اللہ کی تعریفوں میں کوئی کمی ہرگز نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساری کائنات کے انسان، اول بھی اور آخر بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، سب کافر ہو جائیں، کوئی ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سب نعوذ باللہ کفر پر آ جائیں پھر بھی اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اور اگر سارے ایمان لے آئیں، سارے فرما بردار بن جائیں، ان کی عبادت اور فرما برداری سے اللہ کے ملک کے اندر اضافہ کوئی نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی پہلے بھی تعریفیں ہیں، آج بھی تعریفیں ہیں، اور ہمیشہ کے لیے تعریفیں ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ اللہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا پس تم پہچان لوگے۔ فرمایا اگر ان آیات کو تم نہیں مانتے تو اللہ ایسی نشانیاں دکھائے گا جن کے آگے تم مجبور ہو جاؤ گے۔ دیکھو بدر کے اندر کیا ہوا، اور فتح مکہ والے دن کیا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، پھر وہ کس طرح حضور کے ہاتھوں میں چابیاں پکڑا رہے تھے، یہ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ۔ ایسی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پہچان لوگے کہ واقعی اللہ کی قدرت ہے۔ اور ہر انسان دنیا میں بے شمار ایسی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ایک کام کا ارادہ کیا، عزم کیا، اور اس کے لیے اسباب سارے مہیا کیے، پھر وہ کام نہ ہو سکا تو میں سمجھ گیا کہ اوپر کوئی ذات ہے جس نے یہ کام نہیں ہونے دیا۔
تو ہر ایسے کئی کام ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سامنے آتی ہے، صرف غور کرنے والا بندہ ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہی ہے۔ تو فرمایا سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں، کائنات میں غور کریں تو ہر چیز ایک آیت ہے، ہر چیز ایک نشانی ہے۔ وفی انفسہم، اپنی ذات اور جان میں غور کریں، تیرے وجود کا ایک ایک انگ اور حصہ میری آیت اور نشانی ہے۔ اگر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہ الحق، بے شک وہ سچی ذات ہے، وہ بے شک وہ برحق ذات ہے۔ تو فرمایا سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، ہر بات کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا